وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ ہم آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے سفر کے بارے میں بتائیں گے۔ ہجرت کا مطلب ہے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کیسے پہنچے؟ یہ بھی معجزات سے بھرا ایک واقعہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آ جانے سے پہلے ہجرت نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ہجرت کے بارے میں کعبہ میں تلوار تان کر اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، وہ مجھے روک لے۔ پھر تقریباً 20 صحابہ کے قافلے کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تیار ہو کر نکل گئے، ہجرت کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا اور ظلم و ستم سہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، جبکہ مدینہ میں لوگ مسلمانوں کی میزبانی کرنے کو بے قرار تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کفار مکہ راستے کی ایک بڑی رکاوٹ تھے، لہٰذا جب مسلمان چھپ چھپا کر ہجرت کرتے تو کسی کے بیوی بچے مکہ میں ہی رہ جاتے، مال اور اسباب تو اکثر کا یہی رہ گیا، کوئی پکڑا گیا تو قید کر لیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قریش کے لوگ ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام پھیلانے کے کام سے روکیں، لیکن اس کے باوجود اسلام مکہ کے ارد گرد کی جگہوں میں پھیل رہا تھا۔ پھر قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ایک ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس منصوبے کی خبر دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اجازت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ہجرت اللہ کے دین کے لیے تھی، یہ ہجرت اللہ کے دین کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے تھی۔ کتنی قربانیاں اس موقع پر دی گئیں، لوگوں نے اپنے مال اور اسباب چھوڑ دیے۔ یہ قریش کا مکر یا داؤ پیچ تھا۔ قریش کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک تجویز اور رازداری برتی جاتی ہے کہ صورتحال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، اگر یہ اسی طرح
مدینے میں جمع ہوتے رہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا پہنچے تو پھر یہ ایک طاقت بن کے ابھریں گے، پھر یہ ہمارے مقابلے کی ایک طاقت ہوگی۔ وہ یہ جان رہے تھے، اس بات کو مشرکین مکہ نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ دین صرف کوئی مسجد کا یا کوئی عبادت کا دین نہیں ہے، پورا نظام لے کر آنے والا ہے۔ ان کو معلوم تھا ایک اسلامی ریاست وجود میں آنے والی ہے، اور وہ اسلامی ریاست رکے گی نہیں، وہ بیٹھے گی نہیں، وہ صرف ان صحابہ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ دین پورے عرب میں پھیلے گا۔ اس بات کو جب مشرکین مکہ نے محسوس کیا، دارالندوہ میں جمع ہوتے ہیں، صلاح مشورہ کیا جاتا ہے، کیا کیا جائے، کس طریقے سے نپٹا جائے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے کسی گھر کے اندر بند کر دیں۔ اس موقع پر ابلیس نجد شیخ کی صورت میں اس مجلس میں شامل ہوا، فوراً اٹھ کر کہتا ہے، نہیں، یہ طریقہ کار غلط ثابت ہوگا، کیونکہ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں، ان کے صحابہ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ہاتھوں سے لے کر چلے جائیں گے۔ ایک دوسرا اٹھتا ہے، وہ یہ رائے پیش کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کو لے جا کے کسی دور دراز کے علاقے میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس پر وہ ابلیس ہی کہتا ہے، نہیں، تم ان کی شرع کلامی کو جانتے ہو، وہ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل اٹھتا ہے، پھر اس نے تجویز پیش کی، خونی تجویز پیش کی، کہ اس نے کہا، میرے ذہن میں ایک ہی خیال پیدا ہوتا ہے، ہر قبیلے کا ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور ایک بار میں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ور ہوں، کیونکہ قبیلہ ہاشم کے لوگ تمام قبائل سے جنگ نہیں کر سکیں گے اور مجبوری میں پھر خون بہا لینا پڑے گا۔ اس پر وہ نجدی شیخ، وہ ابلیس، یہ کہتا ہے، ہاں، یہ سب سے درست رائے ہے، اور اسی پر سب کا اتفاق ہوتا ہے۔ ادھر قریش کی یہ تدبیر ہے اور ادھر اللہ کی بھی تدبیر ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال قریش اپنے پلان کی انتہائی تیاری کے باوجود ناکام ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالیں، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ وہ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم رات کو میرے بستر پر لیٹ جانا اور میری چادر اوڑھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے گھر سے نکلے اور غار ثور کی طرف چلے۔ حضرت ابو بکر نے ایک آدمی سے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے مدد حاصل کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رہنما کو 2 اونٹ دیے اور کہا 3 دن بعد اونٹ کو لے کر غار ثور میں آ جائے اور وہاں سے ان کی مدینہ جانے میں رہنمائی کرے۔ ادھر قریش اپنے منصوبے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کے لیے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے صبح تک انتظار کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے تو ان پر تلوار سے حملہ کر دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکلے۔ جب قریش نے اندر جھانک کے دیکھا تو نظر آیا کہ اندر کوئی سو رہا ہے۔ قریش نے تھوڑا انتظار کیا اور کچھ دیر بعد جب حضرت علی ابن طالب باہر آئے تب قریش کو احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہیں ہیں، تو اس طرح قریش کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ قریش نے کچھ دیر علی بن طالب کو پکڑ کر رکھا، پھر جانے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑوں پہ چلتے ہوئے غار ثور کے پاس پہنچے تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے تاکہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ جگہ محفوظ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قمیص کا ٹکڑا پھاڑا اور غار کے اندر کے سارے سوراخ کو بند کیے اور جگہ صاف کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور فوراً ہی ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ پھر اچانک ایک زہریلے کیڑے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر کاٹا۔ اس سے اتنا شدید درد اٹھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چیخے نہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے، لیکن اس درد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اپنا تھوک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر لگایا اور درد دور ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے دن کے وقت مکہ میں رہتے اور قریش کے لوگ جو بھی سازشیں کرتے وہ رات کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیتے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام دن میں بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تب بکریاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح پیٹ بھر کر وہ دونوں دودھ پی لیتے۔ 3 راتوں تک انہوں نے یہی کیا۔ جب قریش کے لوگوں کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مکہ چھوڑ کر نکل چکے ہیں تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً کافی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ان کو پکڑ لیں۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لی جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ حاصل نہ ہوا
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کم بخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے گال پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکن وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر کڑا پہرا لگا دیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ قریش کے لوگ غار ثور کے قریب پہنچ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی قریش کے لوگ غار کے پاس پہنچے ابو بکر کو گھاس اور پتوں کی کھرکھراہٹ اور سرسراہٹ سنائی دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ڈر گئے کہ کہیں وہ لوگ ان کو ڈھونڈ نہ لیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر میں مارا گیا تو محض ایک آدمی ہوں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو پوری امت ہی غارت ہو جائے گی۔ اور اسی موقع پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگ غار کے منہ کے پاس آ گئے لیکن اندر نہیں آئیں گے اور مایوس ہو کر واپس چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں 3 راتیں گزاریں۔ چوتھے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سے باہر آئے۔ ابو بکر کا رہنما اونٹ لے کر وہاں موجود تھا۔ وہ رہنما ان کو وہاں سے سمندر کے کنارے اور کنارے سے مدینہ لے کر گیا۔ یہ ایک لمبا راستہ تھا لیکن محفوظ راستہ تھا کیونکہ اس راستے پر کوئی ان کے پیچھے نہ آتا۔ وہاں مکہ میں قریش کے سرداروں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یا دونوں کو پکڑے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ یہ سن کر مکہ کے ایک مشہور گھوڑا سوار جس کا نام سراقہ بن جشم تھا اپنا گھوڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کے لیے نکلا۔ سراقہ اپنے گھوڑے پر نکلا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور سراقہ بھی گر گیا۔ سراقہ نے پھر کوشش کی، گھوڑے پر چلنا شروع کیا لیکن گھوڑا اور سراقہ پھر سے پھسل گئے۔ سراقہ پھر کھڑا ہوا اور گھوڑے پر سوار ہو کر پھر سے چلنا شروع ہوا۔ کچھ دور جا کر سراقہ کو قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ یہ آواز سنتے ہی سراقہ کے گھوڑے کے آگے کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک ریت میں دھس گئیں اور سراقہ پھر سے گر گیا۔ اس سب کے بعد سراقہ کو احساس ہوا کہ کس طرح سراقہ کو بار بار روکا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو پھر سراقہ نے اس بات کو مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیاب ہوں گے۔ سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور قریش کے انعام کے بارے میں بتایا جو کہ ان کو پکڑنے والوں کو ملے گا۔ پھر سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کے سارے منصوبے بتائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سفر کے لیے کھانے اور سامان کی پیشکش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی لینے سے منع کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا
کہ کسی کو بھی ان کے بارے میں خبر نہ دیں۔ سراقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیں گے تب وہ اس سے بدلہ نہیں لیں گے اور ان کے ساتھ امن کا سلوک کریں گے۔ جب سراقہ وہاں سے واپس لوٹا تو اس نے کچھ لوگوں کو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے آتے دیکھا۔ سراقہ نے لوگوں سے کہا اس نے یہ جگہ ساری دیکھ لی ہے، اور پھر سراقہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ واپس لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں رکتے رکتے اپنا مدینہ کا سفر جاری رکھا۔ انشاءاللہ اب اگلی دفعہ ہم یہ جانیں گے کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا۔ اس کے لیے ہماری سیرہ کی قسط دیکھتے رہیے اور اگلی قسط تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔